انا اور انا یہی دو مشکل کام ہوتے ہیں، اور اس میں جب آپ اپنے ترجمے پر گرفت رکھیں گے، خالی بے شک کہہ کے نہیں گزریں گے، تو مجھے امید ہے آپ احباب کا انا اور انا کی پہچان کبھی غلط نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ جہاں آپ کو کہیں پیچھے جوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہاں تو آپ کا ترجمہ بالکل بے شک سے صحیح ہو جائے گا اور بات ختم ہو جائے گی، لیکن جہاں آپ کو جوڑنا پڑے گا اور انا بنانا پڑے گا، وہاں آپ کو لینا پڑے گا۔ انا مبتدا اور خبر کو جوڑتا ہے اور اس کے بعد مفرد کی تعویل میں کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے ان کو بھی جانتے ہیں آپ، ان لن کئی اذن، جانتے ہیں نا ہم؟ جی بالکل جانتے ہیں۔ یہ کیا کام کرتا ہے؟ یہ کام یہ کرتا ہے کہ ان مستریہ ہوتا ہے، ان مستریہ ہوتا ہے، یہ بھی مصدر بناتا ہے۔ ہاں جی، جوازم مضارع میں سے ہے۔ ٹھیک ہو گئی؟ جوازم نہیں، نواسب مضارع میں سے۔ ٹھیک ہو گئی؟ ناصب، چلے مضارع کو نصب دے کچھ بھی دے، اس سے ہمیں کیا لینا دینا۔ میں جو عرض کر رہا ہوں، یہ مستریہ ہوتا ہے، یہ فعل کو مستر بناتا ہے۔ فعل کو مستر بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس فعل تو جہاں بھی آتا ہے جملہ ہوتا ہے۔ پہلے جملہ تھا ہمارے پاس تنجحو، تنجح تم کامیاب ہو جاؤ۔ ٹھیک ہو گئی؟ اس کے ساتھ ان لگا، اس ان نے آ کے اس فعل کو مصدر بنایا ہے۔ مصدر بنانے کا مطلب سمپلی یہ ہے کہ اس جملے کو اس نے بھی مفرد بنایا ہے۔ اس جملے کو اس نے مفرد بنایا ہے۔ اچھا، ما مصدریہ آئے، ان مصدریہ آئے، کوئی بھی آئے، بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اس نے اس کو مفرد بنایا ہے۔ ٹھیک ہوگی؟ ان بھی آ کے یہی کام کر رہا ہے، انا نے بھی وہی حرکت کی ہے، ما مصدریہ آئے گا وہ بھی یہی حرکت کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ کچھ نظر نہیں آ رہا؟ کیوں نہیں آ رہا؟ آپ کا کیمرہ صاف کریں۔ اب آ گئے؟ چلیں، تو ان آ کے کیا کرتا ہے؟ مفرد بنا دیتا ہے۔ جیسے انا نے مفرد بنایا تھا، اسی طرح ان نے بھی مفرد بنایا ہے۔ ما مصدریہ آئے تو وہ بھی مفرد بنتا ہے۔ ابھی بھی پرابلم آ رہی ہے بیٹا جی دیکھنے میں؟ ٹھیک ہے، گزارا۔ چلیں، امید ہے یہ پوائنٹ بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ان نے بھی مفرد بنایا ہے، حروف مصدریہ بھی مفرد بنائیں گے، چاہے ما ہو چاہے اللہ پہ رحم کرے ان ہو۔ ٹھیک ہو گئی؟ یہ ہو گیا جی، یہ بھی مفرد بنائیں گے۔ اچھا، اب جب یہ مفرد بنائیں گے تو اس کا ترجمہ بھی سیم انا کی طرح ہی آپ کریں گے۔ اس کا ترجمہ بھی سیم انا کی طرف کریں گے۔ جیسے آپ نے کہا تھا یسر، سرا یسر، نصر ینصر، مد یمد، یسرنی ان تنجح۔ سیم جیسے انا کو آپ نے توڑا جوڑا نا، جو جو چیز وہاں کی آپ نے، اس کا ترجمہ تھا اس یا یہ، پھر آپ نے سلیش دیا اور کے۔ ٹھیک ہے؟ ایسے ہی سرا یا سرو، سرور، سرور مسرت، خوش ہونا۔ اس بات نے یہ بات مجھے خوش کرتی ہے، یہ بات ساتھ لگا لے، بات مجھے خوش
کرتی ہے کہ یہ بات مجھے خوش کرتی ہے کہ تنجح تم کامیاب ہو جاؤ. ٹھیک ہے, کلیئر ہوا یہ؟ جی ماشاء اللہ. یعنی جیسے ہم نے انا کا ترجمہ کیا ہے اسی طرح ہم نے ان کا ترجمہ بھی کیا ہے. ٹھیک ہے, اللہ آپ پہ رحم کرے. جی ایک مثال اور کر لیتے ہیں. ترکیب بھی کروں؟ سبحان اللہ, کرتا ہوں. کیا تھا؟ یسرونی. ایسا نہ کریں, یہ تو آسان سی ترکیب ہے. ان تنجح فعل مفعول, اس کی تو شکل دیکھ کے پہچان لینا چاہیے مفعول ہوتا ہے. ان تنجح, ان مستریہ, تنجح فعل, انت فاعل, فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ, جملہ فعلیہ ہو کر ما مستری ان مستریہ کا مصدر مؤول, مصدر مؤول ہو کر فعل فاعل فاعل سوری فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ. اوکے چلیں, اللہ قبول فرمائے. آسان ہوتی ہے بیٹے, ترکیب میں الجھنا نہیں ہوتا. ترکیب ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے ٹرانسلیٹ پر, آپ کیا سوچ رہے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو پوائنٹ دیا ترجمہ کرنے کا, یہ اسی لیے دیا کہ آپ کی ترکیب فوراً سیٹ ہو جائے. دیکھیں پہلے میں اس کا ترجمہ کرنے لگا تھا, مجھے اس نے خوش کیا, تو میں نے دیکھا صیغہ مضارع کا ہے, تو ترجمہ تھا وہ خوش کرتا ہے. تو میں فوراً چینج ہوا, میں نے کہا کہ یہ بات مجھے خوش کرتی ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ تو یوں ترجمہ کرنے سے, ہاں ترجمہ بیٹا یہ مصدر کا ہی ترجمہ ہے, بالکل یہ مصدر کا ہی ترجمہ ہے. یہ مصدر کا ہی ترجمہ ہے, اس کو مصدری ترجمہ ہی کہتے ہیں. ابھی تھوڑی سی اور باتیں بھی آپ سے کرنی ہیں, اگلی ترکیب کی طرف چلتے ہیں. لا يجوز للانسان ان يجلس مقام الاستاذ. پھر فعل کا کیسے ہوگا؟ فعل کا کیسے ہوگا بیٹا؟ فعل کا کیا تو ان تنجح جو ہے یہ مصدری معنی ہے نا, یہ کے لگا دیتے ہیں تو یہ مصدر کا معنی بن جاتا ہے. چلیں اس پہ آ جانا تاکہ آگے چلیں گے. لا يجوز فعل, لام جار, انسان مجرور, ان مصدریہ, یجلس فعل, ہوا فاعل, مقام مضاف, استاذ مضاف الیہ, مضاف اور مضاف الیہ مل کر یجلس کا مفعول, فعل فاعل اور مفعول مل کے جملہ فعلیہ, جملہ فعلیہ ہو کر ان مصدریہ کا مصدر مؤول, مصدر مؤول ہو کر یجوز کا فاعل, فعل اپنے فاعل جار مجرور متعلق ظرف لفظ, سے مل کر جملہ فعلیہ. ترجمہ کون کرے گا؟ اتنی ترکیب کے بعد تو آپ کو ویسے ہی ترجمہ آ جانا چاہیے. انسان کے لیے استاد کی جگہ پہ بیٹھنا جائز نہیں ہے. تھوڑا سا گڑبڑ کر دی ہے.
دیکھیں آپ ایڈوانس چلیں گے تو کیسے چلے گا. ہاں انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ استاد کی جگہ پہ بیٹھے. ویری گڈ. انسان کے لیے استاد کی جگہ پہ بیٹھنا جائز نہیں. نواز علی ایک اسٹیپ آگے چلیں گے تو ہم کیا کریں گے پھر؟ لیکن جو سکھایا ہے اس پہ گرفت کریں، مضبوط کریں. یہ باتیں میں نے آپ کو بتانی ہے ساری، کوئی بھی آپ کی مس میں نہیں کروں گا اللہ نے چاہا. انسان کے لیے سوری یہ بات انسان کے لیے، یہ عمل انسان کے لیے جائز نہیں. یہ عمل انسان کے لیے جائز نہیں. یہ فاعل تھا، پہلے فاعل کا ترجمہ کرنا تھا، اس کو لینا تھا، اس کا ترجمہ تھا یہ کہ یہ انسان کے لیے جائز نہیں. دیکھیں یہ فاعل، یہ جار مجرور، یہ فعل. پہلے فاعل کا ترجمہ یہ، پھر جار مجرور کا. یہ انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ استاذ کی جگہ بیٹھے. ویری گڈ. ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ اچھا جی، امید ہے کہ یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اس پہ تھوڑی گرفت کرنی ہے. پہلے فاعل کا ترجمہ، پھر مفعول کا ترجمہ، اور پھر متعلقات کا ترجمہ، اور آخر میں فعل کا ترجمہ کرنا ہے. چلے اب ایک بات اور آپ کو سمجھانی ہے، وہ آسان ہے. یہ انا ہے یا ان ہے یا ما ہے، اسی طرح اگر سیدھا سیدھا مصدر بھی آ جائے، سیدھا سیدھا اس کا مصدر بھی آ جائے، سرانی نفع کا، یہ جی مصدر استعمال کیا ہے میں نے، ٹھیک ہے. سرانی نفع کا، یہاں پر بھی آپ کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے، آپ ان تنفع کی طرح ہی ترجمہ کر دیں. یہ آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے. بعض طلبہ ایک پیٹرن پہ رہتے ہیں تو وہ کئی مقام پہ ترجمہ بیٹھتا نہیں ہے، پھر پرابلم آ جاتی. یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ نفع کا ان تنفع ایک ہی چیز ہے. نفع کا اور ان تنفع ایک ہی چیز ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو ترجمہ کرنے میں کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بات مجھے خوش کرتی ہے کہ تو نفع دے، تنفع، تو نفع دے. ماشاءاللہ عمر کی گرفت اچھی ہے ترجمے پر. چلیں تو ان تنفع یہ یوں ہوتا ہے. اب ایک پوائنٹ جو اگلا، یہ تو یہ بھی بات سمجھ آ گئی ہے کہ نفع کا لکھا ہو تو آپ اس کو ان تنفع کی طرح ترجمہ کر سکتے ہیں. یہ لفظ اور یہ لفظ لکھنے میں الگ الگ ہے لیکن معنی دینے میں سیم ہے. ٹھیک ہو گئی؟ اب آتے ہیں دوسرے مقام پر. اب وہ انا ہو یا آن ہو یا سیدھا سیدھا مستر ہو، تینوں میں آپ مستری معنی، جس کو آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے، جس میں آتا ہے نہ، کرنا، ہونا، اور فارسی میں دھن تن آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ نہ، وہ والا ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن ان دونوں میں مسئلہ یہ ہوتا ہے، ہر جگہ یہ کہ والا بیٹھ جائے وہ ضروری نہیں، اور ہر جگہ ہونے والا بیٹھ جائے یہ بھی ضروری نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہ والا ترجمہ کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ انا والے میں آئے یا ان والے میں آئے یا اس میں آئے. یہ والا ترجمہ مطلب سلیس ہو جاتا ہے، ایزی ہو جاتا ہے. کبھی یہ والا ترجمہ ایزی ہوتا ہے. ہیں دونوں ہی ترجمے مستر کے. یہ کہ والا ترجمہ بھی مستر کا ہے اور ہونے والا ترجمہ بھی مستر کا ہے. سمجھ؟ تو دونوں ترجمے مستر کے ہیں. چیک یہ کرنا ہوتا ہے ہم جس عبارت کا ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اس عبارت میں، دیتا ہوں میں، اس عبارت میں کون سا ترجمہ سوٹ کرے گا.
یہ بس تھوڑا سا پریکٹس کرتے رہیں گے تو ہمارا کلیئر ہو جائے گا. جیسے یہی تھا سرانی نفعک، مجھے تیرے نفع دینے نے خوش کیا، مجھے اس بات نے خوش کیا کہ تو اس بات نے مجھے خوش کیا کہ تو نفع دے، تیرے نفع دینے نے مجھے خوش کیا. یرغب التاجر فی ان ینفع، یرغب التاجر فی ان ینفع. یرغب فعل، التاجر اس کا فاعل، فی جار، ان مصدریہ، ینفع فعل، ہوا فاعل، فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ، ہو کر مصدریہ کا مصدر مؤول، مصدر مؤول ہو کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کے متعلق فعل، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ. اب آپ ترجمہ کر کے دیکھ لیں. اس کا ترجمہ کر کے یرغب کا معنی ہے دلچسپی لینا، رغبت رکھنا. کر کے دیکھ لیں ترجمہ. تاجر اس بات میں رغبت رکھتا ہے کہ اسے نفع ہو. ٹھیک ہے، اچھا دوسرا ترجمہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. تاجر نفع پانے میں، نفع نفع پانے میں رغبت رکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. مؤول کیسے ہوا بیٹا؟ ان نے آ کے اس کو مصدر ہی بنایا نا، تو وہ جو جملہ تھا وہ مصدر بنا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ مؤول ہو گیا. مصدر مؤول ہے، تعویل والا مصدر ہے. جی نفع پانے میں رغبت رکھتا ہے. ویری گڈ، دونوں ترجمے. قرآن پاک میں کئی مقامات پر آیا نا، بما یعملون، بما تعملون، ما واللہ یعلم، یعلم ما تعملون. ٹھیک ہے، یہ آیت مبارکہ نہیں، ویسے ہی میں نے لکھا ہے جملہ، یعلم ما تعملون. جی یعلم فعل، ہوا فاعل، ما مصدریہ، تعملون فعل، انتم فاعل. فعل فاعل مل کے ما مصدریہ کا جملہ فعلیہ، فعلیہ ہو کر ما مصدریہ کے لیے مصدر مؤول، مصدر مؤول ہو کے یعلم کا مفعول. وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو نا، بری بات. مصدریہ ہے، مصدریہ میں تو جو نہیں آتا. وہ اس بات کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو، جو کیوں آئے گا؟ یہی گرفت کرنی ہوتی ہے. میں نے ماں کو مصدریہ بنایا، موصولہ نہیں. اگر میں موصولہ بناتا تو آپ کا ترجمہ ٹھیک ہوتا. یہ ماں مصدریہ بنایا ہے. وہ اس کو جانتا ہے.
کہ وہ اس کو جانتا ہے کہ تم کرتے ہو. جو نہیں آئے گا. دوسرا ترجمہ کرنے ہونے والا وہ تمہارے عمل کرنے کو جانتا ہے. وہ اس کو جانتا ہے کہ تم کرتے ہو. ہاں، وہ تمہارے عمل کرنے کو جانتا ہے. وہ تمہارے کرنے کو جانتا ہے. ویری گڈ، یہ ٹھیک ہے. وہ تمہارے کرنے کو جانتا ہے، عمل بھی نہ لگائیں چاہے. ویری گڈ. وہ یہ جانتا ہے کہ تم کرتے ہو. ٹھیک ہو گئی. آپ کا ترجمہ تو مجھ سے بھی اچھا ہو گیا. اللہ سلامت رکھے. ٹھیک ہو گئی بات. آج کے سبق کا خلاصہ یہ بنا ہمارا، ان مستریہ، انا، ما مستریہ اور پورا مستر ہی لفظ آ جائے. ان تینوں میں ہمیں توجہ یہ رکھنی ہوتی ہے کہ ترجمہ دو طرح ہو سکتا ہے. مستر یعنی ہونے والا معنی کر کے بھی ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، اور یہ کے والا ترجمہ کر کے بھی ہم اس کا ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. جو عبارت میں سوٹ کرے، جہاں جیسا سوٹ کرے، یہ دونوں آگے پیچھے رکھنے پڑتے ہیں. کبھی ہونے والا ترجمہ زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، کبھی یہ کے والا ترجمہ زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. دونوں میں سے جو زیادہ سوٹ کرے اس کے مطابق ترجمہ کر لینا چاہیے. ہوم ورک بھی ملے گا، کام بھی کرنا پڑے گا. آج بیٹا جی صرف ہم نے انا اور انا کا مقام پڑھنے کی کوشش کی ہے، جس میں ہم نے یہ بتایا ہے کہ جہاں ہمیں مفرد کی ضرورت ہوگی وہاں انا پڑھا جائے گا. مبتدا مفرد ہوتا ہے، فاعل مفرد ہوتا ہے، مفعول مفرد ہوتا ہے، مجرور مفرد ہوتا ہے، تو ادھر انا پڑھا جائے گا. خبر میں انا انا دونوں کا آپشن آ جاتا ہے. اچھا، پھر ترجمہ کرنے پہ ہم نے کوشش کی کہ ہماری گرفت ہو جائے. انا، ان مستریہ، ما مستریہ اور پورا مستر، یہ سارا جو ہے ان کا ترجمہ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. یا تو ترجمہ کریں یہ کہ اور پوری عبارت کا ہم ترجمہ کر دیں، یا پھر ہونے والا ترجمہ کریں. دونوں صورتوں میں ترجمہ درست ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن گرفت رکھنی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کیا کر رہے ہیں. آج جیسے ابھی آخری بات پہ اگر آپ توجہ کریں، جو ہماری یہ والی مثال تھی، آپ نے فوراً جلد بازی میں ترجمہ کیا. میں نے اس کو مستریہ جان بوجھ کے بنایا تھا. یہ موصولہ بھی بن سکتا ہے، آپشنلی ہے. یہ آپشنل، یہ موصولہ بھی بن سکتا ہے. جب میں موصولہ بناؤں گا تو میرے ترجمے میں فرق آئے گا، دوسرا ترجمہ آئے گا. چاہے مطلب یا بات ایک ہی ہو، بات چاہے ایک ہو. اصل پوائنٹ آپ کو یہ کورس کروانے کا تھا ہی یہی کہ میرا بیٹا یا میرا اسٹوڈنٹ جب ترجمہ کرے تو اس کے ترجمے میں یہ حسن آنا چاہیے کہ ترجمہ بتاتا ہو کہ اس نے بنایا کیا ہے. وہاں مصریہ بنایا تو ترجمہ یوں آئے گا، موصولہ بنائیں گے تو ترجمہ چینج ہو جائے گا. ترجمہ چینج ہو جائے گا، بات چاہے سیم ہو. بعض بچے کہتے ہیں بات تو ایک ہی. بیٹا بات ایک ہے، کبھی کبھی تو بات سیم ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ترجمے سے بات بھی بدل جاتی ہے. اس لیے آپ کی گرفت ہونی چاہیے. آپ مضبوط ہوں گے تو آگے اللہ نے چاہا پوری نسلیں مضبوط ہو جائیں گی. ٹھیک ہو گئی بات. واو حالیہ کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ کسی بھی طرح نہیں کریں گے. واو حالیہ کا ترجمہ نہیں کریں گے، حال کا ترجمہ ہوتا ہے. سو حال کا ترجمہ کریں آپ. جیسا طریقہ آپ کو سکھایا ہے اسی پیٹرن پر، اسی انداز پر آپ ترجمہ کریں گے. جملہ جب حال بنے گا تو بیٹا حال کا ہی ترجمہ کریں گے، صرف جو بھی وہ بن رہا ہو. یا پھر کل شروع میں آتے ہی، کل نہیں نیکسٹ ٹائم شروع میں آتے ہی مجھے یاد دلائیے گا تو اس پہ مزید گفتگو کریں گے. آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. ملیں گے ایک بریک کے بعد. قسمت نے ساتھ دیا، زندگی نے وفا کی، تو پریکٹس ضرور کیجیے گا. فی امان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.